السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل کا سبق یعنی اسم معرفہ کی قسمیں جو ہم پڑھ رہے تھے، اس میں ہم نے دو اسم علم اور اسم اشارہ پہ روشنی چھوڑی تھی۔ اب اسم ضمیر جو اسم معرفہ کی ایک قسم ہے، اگر آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سبق جب ہم کلمہ کی قسمیں پڑھ رہے تھے، اس میں ہم نے اسم ضمیر پہ روشنی ڈالی تھی۔ اب چونکہ یہ اسم معرفہ کی ایک قسم ہے، اب اس پہ ہم دوبارہ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اسم ضمیر چونکہ یہ وہ اسم ہے جو ہم اسم کی جگہ یا اسم کے بدلے استعمال میں لاتے ہیں۔ جیسے ہم کبھی مضمون لکھتے ہیں یا ہم کبھی کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو عبارت میں وہ حسن پیدا کرنے کے لیے یا عبارت کو زیادہ بہتر طریقے سے پیش کرنے کے لیے ہم بار بار اس میں کسی نام کو نہیں دہراتے ہیں، بلکہ اس نام کے بدلے میں ہم کچھ ایسے الفاظ کچھ ایسے کلمات لاتے ہیں جن کا مطلب وہی نام ہوتا ہے، لیکن ان کے بدلے استعمال آتے ہیں، وہی اسم ضمیر کہلاتے ہیں۔ جیسے ہم کہیں گے کہ رشید میرا بہترین دوست ہے، وہ ترائیگام میں رہتا ہے، اس کے باپ کا نام گلا احمد ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہاں پہ جو ہم نے استعمال کیا لفظ وہ اور لفظ اس وغیرہ، یہ اسم ضمیر کہلاتے ہیں۔ اب ایک اور قسم اسم معرفہ کی چوتھی قسم وہ ہے اسم موصول۔ اسم موصول یہ وہ اسم ہے جب تک نہ اس کے ساتھ دوسرے جو جملے میں ہم لاتے ہیں، جب تک نہ اس کے ساتھ ہم جملے کا وہ دوسرا پارٹ نہ لائیں، تب تک یہ صحیح معنی پیش نہیں کرتے۔ جیسے میں کہوں کہ اگر وہ آتا، یہ جملے کا ایک پارٹ، ایک حصہ ہے۔ اگر وہ آتا صحیح معنی یہاں پہ پیش نہیں کرتا۔ اگر میں اس کے ساتھ آگے جوڑوں تو آپ کو صحیح سمجھ آ جائے گا۔ اگر وہ آتا تو ہم وہاں ضرور جا چکے ہوتے۔ اگر وہ آتا تو ہم وہاں ضرور جا چکے ہوتے، یعنی کہ جب تک نہ اس والے حصے کے ساتھ یہ حصہ جوڑا جائے، تب تک یہ جو پہلا حصہ ہے صحیح معنی پیش نہیں کرتا۔ جیسے میں لکھوں، اگر اس نے میری بات مانی ہوتی، یہ صحیح طریقے سے معنی جو اس کا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ جب تک نہ اس کے ساتھ آگے والا حصہ جوڑا جائے، تب تک یہ جملہ ادھورا سا رہ جاتا ہے۔ اسی لیے اسم موصول وہ اسم ہے کہ جب تک اس کے ساتھ دوسرا حصہ نہ جوڑا جائے، تب تک یہ صحیح معنی پیش نہیں کرتا۔ اس کی جو صحیح جو اس کی ڈیفینیشنز ہیں وہ میں نے پہلے ہی واٹس ایپ کر دی تھی، تو امید ہے آپ لوگوں نے وہاں سے ان کو نوٹ ڈاؤن کیا ہوگا۔ کاپی سبھی بچوں کو لازمی بنانی ہے، تبھی جا کے جب اگر ہو اللہ نے چاہا جب ہمارے سکول پھر سے کھلیں گے یا جب ایگزام کی باری آئے گی، تب آپ وہاں پہ صحیح طرح سے جواب دے پائیں گے۔ یہاں تک یہ تھا اسم معرفہ کی قسمیں۔ اب ہے اسم علم کی قسمیں۔ اسم معرفہ کی جو پہلی قسم ہے اسم علم، اب اس کی قسمیں ہیں۔ میں یہاں سے پھر سے تھوڑا آپ کو پیچھے لے جانا چاہوں گا۔ لفظ کی دو قسمیں، کلمہ اور محمل۔
اب کلمہ کی 6 قسمیں، اسم، فعل وغیرہ. پھر اسم کی 2 قسمیں، معرفہ یعنی اسم معرفہ اور نکرہ. پھر اسم معرفہ کی 4 قسمیں، اسم علم، اسم اشارہ، اسم ضمیر اور اسم موصول. اب اسم علم کی 5 قسمیں. میں پیج کو ٹرن کرتا ہوں. اسم علم کی 5 قسمیں ہیں. یہ اسم علم، اس کی 5 قسمیں ہیں. سب سے پہلے لقب، خطاب. یہ خطاب بھی پہلے ہو سکتا ہے، لقب بعد میں آ سکتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے. تخلص، کنیت، عرف. اسم معرفہ کی 2 قسمیں، اسم معرفہ کی 4 قسمیں، اسم علم، اسم اشارہ، اسم ضمیر اور اسم موصول. پھر اسم علم کی الگ 5 قسمیں ہیں، لقب ہے، خطاب ہے، تخلص ہے، کنیت ہے اور عرف ہے. لقب، سب سے پہلے لقب. لقب وہ خاص نام ہے جو کسی شخص کو اس کی کسی خاص خوبی یا وصف کی وجہ سے مل جاتا ہے لوگوں کی طرف سے. جیسے ہم کہیں گے موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ کلیم اللہ. یا ہم کہیں گے علامہ اقبال. یا ہم شاعر مشرق. یا ہم شیخ العالم. وغیرہ وغیرہ. جب کوئی شخص کوئی خاص کارنامہ کرتا ہے تو لوگ اس سے محبت سے، یعنی اس کے احترام میں اسے کوئی اچھا سا نام دیتے ہیں، اس نام سے وہ مشہور ہو جاتا ہے، تو اس نام کو لقب کہتے ہیں. یہ کسی انسان میں کوئی خاص خوبی یا کوئی خاص کارنامہ انجام دیتا ہے، تب محبت کی وجہ سے لوگ اسے عرف عام لوگوں میں وہ مشہور ہو جاتا ہے کسی الگ نام سے، تو اسے ہم لقب کہتے ہیں. ایسے بہت سارے مثالیں ہو سکتی ہیں. تو دوسری اسم علم کی دوسری قسم خطاب ہے. خطاب وہ اعزاز ہے جو کسی شخص کو کوئی خاص کارنامہ انجام دینے کی وجہ سے سرکار کی طرف سے ملتا ہے. یعنی خطاب وہ اعزازی نام ہے جو کسی شخص کو کوئی خاص کارنامہ انجام دینے کی وجہ سے سرکار یا کسی اور ادارے کی طرف سے ملتا ہے، اسے خطاب کہتے ہیں. جیسے ہم کہیں گے ڈاکٹر سر محمد اقبال. سر ایک چونکہ ایک خطاب ہے جو انگریز حکومت کی طرف سے لوگوں کو یہاں ملتا تھا، جو انگریز حکومت کی طرف سے ملتا تھا لوگوں کو کوئی خاص
کارنامہ انجام دینے کے بعد، جیسے اقبال کو ملا تھا یا سر سید احمد خان، یا ایسے سائنس میں کارنامہ دینے کے لیے بہت سارے لوگوں کو ملا ہے یہ اعزاز سرکار کی طرف سے. یعنی خطاب وہ سرکاری اعزاز ہے جو کسی شخص کو کوئی خاص کارنامہ انجام دینے کے بعد ملتا ہے. اسم علم کی اب تیسری قسم تخلص ہے. بڑے بچوں کو معلوم ہوگا کہ تخلص کسے کہتے ہیں. جب کوئی شاعر اپنی شاعری میں اپنے اصلی نام کے بدلے میں کوئی دوسرا مختصر سے نام وہاں استعمال کرتا ہے تو اسے تخلص کہتے ہیں. غزلوں میں شاعر عموماً غزل کے مقطع میں یعنی آخری شعر میں تخلص کا استعمال کرتے ہیں. کچھ شعراء ایسے ہیں جو کہیں کہیں پر غزل کے پہلے ہی شعر میں بھی تخلص استعمال کرتے ہیں. جیسے میر تقی میر نے کہیں ایک غزل میں کیا ہے کہ میر دریا ہے سنے شعر و زبانی اس کی، اللہ اللہ رے طبیعت کی روانی اس کی. تو تخلص وہ مختصر سا نام ہے جو شعراء اپنے شاعری میں اپنے اصلی نام کے بدلے میں استعمال کرتے ہیں. جیسے مرزا، اسد اللہ خان، اس کا تخلص ہے غالب. غالب ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا تخلص اقبال ہے. میر محمد تقی کا تخلص میر ہے. فیض احمد کا فیض ہے تخلص. یعنی بہت سارے شعراء ہیں. جیسے ہمارے کشمیری شاعر ہے پیرزادہ غلام احمد مہجور. بہت سارے یہاں سارے شعراء کی مثال نہیں دی جا سکتی، اتنا ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے. تو تخلص وہ مختصر سا نام ہے جو شعراء اپنے اصلی نام کے بدلے میں اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں. جیسے غالب، جیسے اقبال، جیسے میر، جیسے مہجور، جیسے فیض وغیرہ وغیرہ. ایک اور اب قسم اس کی اسم علم کی وہ ہے کنیت. کنیت وہ نام ہے جب باپ اپنے بیٹے کے نام سے کہیں پہ جانا جاتا ہے، کہیں پہ بیٹے کے ساتھ اپنے باپ کا نام لگ جاتا ہے، کہیں پہ دادا، کہیں پہ دادی، کہیں پہ نانا نانی کا نام دیا جاتا ہے ساتھ میں. جیسے ہم کہیں گے ابو القاسم. قاسم چونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا تھا. اب ابو القاسم یعنی قاسم کا باپ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے ہم کہیں گے ابو حنیفہ. حنیفہ چونکہ امام حنیفہ جو ہم عموماً جو حنفیوں کا جو امام ہے اس کی بیٹی کا نام تھا. اب اسی اپنے بیٹی کے نام سے ہی مشہور ہے پوری دنیا میں ابو حنیفہ. جیسے ہم کہتے ہیں ابن مریم. ابن مریم، ابن مریم یعنی مریم کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی جب باپ اپنے بیٹے یا بیٹی کی نام سے مشہور ہو، یا بیٹا یا بیٹی اپنے باپ دادا یا دادی کے نام سے مشہور ہو جائے، یعنی جب ان کے نام کے ساتھ جب وہ نام جوڑا جاتا ہے. اب چونکہ یہ عرب میں زیادہ تر اس کا رواج تھا. اب چونکہ یہاں بھی چلتا ہے کہ بیٹے کے ساتھ باپ کا نام جوڑ دیا جاتا ہے یا ماں کا نام جوڑ دیا جاتا ہے، تو اسے اردو زبان میں، اردو گرامر میں کنیت کہتے ہیں. اب اس کی آخری قسم وہ ہے عرف. عرف جب کوئی شخص
حقارت یا محبت کی وجہ سے کسی مختصر سے نام سے مشہور ہو جائے عرف عام میں، تو اس نام کو عرف کہتے ہیں. جیسے ہم نندریشی لکھتے ہیں، جیسے ہم کوئی اور یہاں بہت سارے لوگوں کو بہت سارے نام دیے جاتے ہیں. کشمیری میں اس کو ہم ریس بولتے ہیں. کسی شخص کو جب لوگ محبت یا حقارت کی وجہ سے کوئی اور نام دیتے ہیں تو اسے عرف کہتے ہیں. شکریہ. آج کا کلاس چونکہ زیادہ لمبا ہو گیا، پھر اسے اپلوڈ کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے.